اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 244 سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ علیم۔ واو مانے اور قاتلو قتل کرو، جمع کا صیغہ ہے تھرڈ پرسن کے لیے، اور جنگ کرو، لڑو اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَاعْلَمُوا علم دیکھیں یہاں پہ جاننے جاننا، وَاعْلَمُوا جمع کا صیغہ ہے، اندازہ ہو گیا ہوگا اس طرح کی جو ترتیب ہوتی ہے، اور جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم کہ بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 245 من ذا الذی، من مانے کون، ذا الذی من ذا الذی کون ہے جو، یقرض اللہ قرضا حسنا جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ تو اللہ اس کو اس کے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ تو جو بھی مال اور دولت یا پیسہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کیا جاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض حسنہ سے تعبیر کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم میرے دین کو غلبہ کرنا چاہتے ہو، میری حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ مجھ پر تمہارا قرض ہے جسے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، یعنی اللہ ہی کے اختیار میں ہے کسی چیز کو سکیڑ دینا اور کھول دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا یا اس میں کشائش کر دینا۔ دیکھیے جب پیسے بہت سارے ہوں، ہاتھ بڑا کھلا ہوا ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن جب تنگی ہو اور ہاتھ بھی ہمارا تنگ ہو اور ہمارے پاس پیسے بھی کم ہو، اس وقت اللہ کی راہ میں جو چیز خرچ کی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بے انتہا قدر کی نظر سے اللہ کی نزدیک اس کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا، یعنی تمہیں وہ کم دے یا زیادہ دے، کچھ بھی کرے، جس طرح بھی تمہیں رکھے، جو بھی تمہارا عمل ہو، بالآخر تم ایک دفعہ اللہ کے سامنے آخر میں اللہ کے سامنے ضرور حاضر کیے جاؤ گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جہاد بن نفس بھی آ گیا اور جہاد بن مال بھی آ گیا۔ تو پہلے کہا کہ قاتلو یعنی کہ نفس اپنی جان کا جہاد کرو یعنی لڑائی کرو، پھر آگے قرض حسنہ کہہ کے جہاد انفاق کا حکم دے کے جہاد بالمال بھی آ گیا۔ آیت نمبر 246 الم تر الی الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کے سرداروں کے معاملے میں جو انہیں موسیٰ کے بعد پیش آیا، یعنی جب موسیٰ نہیں رہے تو اب ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ تو یہاں بادشاہ سے مراد امیر یا سپہ سالار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی موجودگی میں بلند ترین مرتبہ تو نبی کا ہے، لیکن اگر ایسا امیر آپ نامزد کر دیجئے جو نبی کے تابع ہو کر جنگ کی سپہ سالاری بھی کر سکے۔ تو آگے فرمایا قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کہ تم سے اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ جب تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم اس وقت جنگ نہ کرو۔ دیکھیں بالکل یہی پہلے واقعہ ہو چکا تھا حضرت موسیٰ کی زندگی میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جنگ لڑو، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا اللہ جو ہے وہ جا کے جنگ لڑے۔ تو اب یہاں پہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امیر مقرر کر دیجئے تاکہ ہم جنگ لڑیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگوں سے تو یہ اندیشہ بھی ہے کہ جب تم پہ بالکل فرض کر دیا جائے گا تو تم اس وقت جنگ نہیں کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ تو دشمنوں نے ان کے بیٹوں کو غلام اور ان کی عورتوں کو باندھ لیا تھا اور یہ اپنے ملک سے خوف کے مارے بھاگے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے کہا اب ہم جنگ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی،
تولو، تولو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، پلٹ جانا، تولو الا قلیلا منہم، تو سب پیٹ پھیر گئے سوائے ان کے ایک قلیل تعداد کے، یعنی کچھ تھوڑے لوگ بچے، باقی سب جو تھے وہ پیٹ پھیر کے بھاگے۔ اب یہاں دراصل مسلمانوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور گویا کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو بہت یہ باتیں کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں اجازت مل جائے جنگ کی، تمہارے اندر ایک غصہ ہے کہ تمہیں مکے سے نکال کے تم یہاں آ کے بیٹھے ہو، اور اب تمہارے اندر ایک لاوا پک رہا ہے، تم کہہ رہے ہو، تو کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا بھی وہی حال ہو کہ جب تم پہ جنگ فرض کر دی جائے تو تم بھاگ لو پیچھے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 247، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ تو ان کا نام تورات میں ساؤل ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہی ہو، لیکن چونکہ وہ بہت قد آور تھے اس لیے ان کا ایک صفاتی نام یا لقب طالوت ہے۔ طالوت کے معنی ہوتے ہیں لمبے تڑنگے کے۔ تو قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے ہمارے اوپر بادشاہت ملے۔ اب وہ اس کی کیا وجہ بتائی کہ طالوت کو جو ہے کیوں بادشاہ نہیں مان رہے وہ؟ دیکھیے یہ بالکل آج کے دور میں بھی ایسے ہی کہانی ہے۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، جبکہ ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ کیوں حقدار ہیں بادشاہت کے، یہ بھی دیکھیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اسے تو مال کی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ یعنی کہ آج کے دور میں بھی ہماری بھی یہی سوچ ہے کہ جو مالدار ہے، جس کی پاور ہے اور جس کی منصب بہت ہے، یا پیچھے سے وہ بڑا جدی پشتی سیاسی میدان میں ہے، تو اب کہتے ہیں کہ وہی جو ہے وہ حکومت کے لائق ہے۔ تو یہی انہوں نے اعتراض کیا کہ بنی اسرائیل نے کہ ہم کس طرح سے طالوت کو مان لیں، اپنا لیڈر کیسے مان لیں، جبکہ ہم ہیں بادشاہت کے حقدار، اور اس کے پاس تو کوئی مال دولت بھی نہیں، تو بڑا مفلس ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا جو اس وقت کے نبی تھے، اب جو چاہو کہو، یقین اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر۔ تو اب اللہ نے اس کو چن لیا، اب فیصلہ ہو چکا، اب اس فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو مین چیزیں دی انہیں، وہ تھی ان کے علم میں بھی، ان کے جسم میں بھی۔ گویا کہ ایک نتیجہ، ایک رول سمجھ میں آ گیا کہ بادشاہت کے لیے مال و دولت ضروری نہیں ہے، بادشاہت کے لیے علم ضروری ہے، فہم ضروری ہے، سمجھ ضروری ہے کہ کس طرح سے مسائل کو حل کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسمانی طور پر بھی طاقت کی ضرورت ہے۔ واللہ یوتی ملکہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دے دیتا ہے۔ دیکھیں یہاں سے اللہ تعالیٰ یہ اس آیت سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم نہیں یہ سب سوچو کہ اس کے پاس یہ ہے کہ نہیں وہ ہے، میں نے جو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو لیے جو چیز مقرر کر دی ہے، اب اس سے بے چون و چرا مان لو۔ تو مسلمان کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم کو بغیر کیوں، کیسے، کس لیے یا کوئی توجیحات ڈھونڈ کے لانا، اس سب سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب ہی ہے سرنڈر کر جانا، اللہ کے آگے سر جھکانے والا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسیع ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کی وسعت اتھا ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ بڑا علم رکھنے والا ہے، اس کو تو بہت دور دور تک کا علم ہے، قیامت تک کا اور قیامت کے بعد تک کا سارا علم ہے۔ آیت نمبر 248، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چھن چکا ہے، جس میں تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، وہ صندوق فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ تو طالوت کی امارت اور بادشاہی کی علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اصل میں یہ تابوت سکینہ لکڑی کا ایک بہت بڑا صندوق تھا، جس میں بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے تبرکات محفوظ تھے۔
تو یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ صندوق اب بھی مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ میں موجود ہے۔ انہوں نے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر اس کی دستاویزی فلم بھی دکھا دی ہے۔ یہ تابوت سکینہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کے تہہ خانے میں رکھا ہوا تھا، اور وہیں پر ربائی یا ربانی جینا بھی موجود تھے۔ جب اس ہیکل کو گرا دیا گیا تو وہ اسی میں دب گئے۔ اچھا، وہ تہہ خانہ چاروں طرف سے بند ہو گیا ہوگا اور ان کی لاشیں اور تابوت سکینہ اس کے اندر ہی ہوں گے۔ تابوت سکینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی تسکین کا سامان تھا کہ ہمارے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات ہیں۔ اس میں عصائے موسیٰ بھی تھی اور وہ الواح بھی تھیں جو حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر دی گئی تھیں اور جن کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی۔ اس تابوت کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو اسی طرح سے تسکین ہوتی تھی جس طرح ایک مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے۔ اسرائیلیوں کو جب ان کے پڑوسی ملکوں نے شکست دی تو وہ تابوت سکینہ چھین کر لے گئے۔ پوری قوم نے اس عظیم سانے پر ماتم کیا اور اسے بنی اسرائیل سے ساری عزت و حشمت چھین جانے سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ اس سے ان کے حوصلے مزید پست ہو گئے۔ اب جب کہ اسرائیلیوں نے جنگ کا ارادہ کیا اور وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کو ان کا امیر مقرر کیا تو انہیں یہ بھی بتایا کہ طالوت کو اللہ کی طرف سے نامزد کیے جانے کی ایک علامت یہ ہوگی کہ تمہاری تسکین کا سامان تابوت سکینہ جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد امارت میں تمہیں واپس مل جائے گی۔ یعنی ایک بڑی نشانی بتا دی کہ دیکھو یہ نشانی کہ وہ تابوت سکینہ تم تک آ جائے گا۔ اور اس وقت وہ فرشتوں کی تحویل میں ہوا یہ تھا کہ ان کے دشمن جب تابوت چھین کر لے گئے تو وہ ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا۔ وہ اسے جہاں رکھتے وہاں طاعون اور دوسری وبائیں پھوٹ پڑتی۔ بالآخر انہوں نے نحوست کا باعث سمجھتے ہوئے اسے ایک چھکڑے میں رکھا اور بیلوں کو ہانک دیا کہ جدھر چاہیں لے جائیں۔ بیل سیدھے چلتے چلتے اسے بنی اسرائیل کے علاقے میں لے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ فرشتوں کی رہنمائی سے ہی ہوا ہو۔ اس طرح وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس پہنچ گیا جو برسوں پہلے ان سے چھن چکا تھا۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو۔ یہاں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اگلا سبق ہم آیت نمبر 249 سے کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے طالوت اور جالوت کا مقابلہ ہوا۔ صدق اللہ العظیم۔